السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے میرے اساتذہ کرام اور میری ہمدارہ بہنوں، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کرسمس۔ کرسمس مسلمانوں کا تہوار نہیں اور نہ اس دن کو مسلمان منا سکتے ہیں، اور اس دن کوئی مسلمان کسی عیسائی کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ کرسمس مسلمان عیسائیوں کے لیے کی خوشیوں اور ان کی عید کا دن ہے، لہذا کوئی بھی مسلمان اس دن کسی عیسائی کو مبارکباد پیش کر کے ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے نہ تو کوئی اپنا بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اللہ کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ یہ آیت کافروں کے اس عقیدہ کی تردید کرتی ہے جس کے مطابق ان کا خیال ہے کہ جس طرح دنیاوی بادشاہوں کو اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے گورنروں اور وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں، دیوتاؤں اور تاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی تشریح کر رہی ہے، لیکن آگے جا کر ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے کہ کرسمس مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور بیوی سے پاک ہے۔ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنا مسلمانوں کے لیے ان سے مشابہت اختیار کرنے جیسا ہے، اور کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنا ان کے کفری نظریات کی حوصلہ افزائی ہے، اور مسلمانوں کو کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث 4031 میں ہے کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا اسی قوم میں سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا واضح مفہوم ہے کہ کسی کافر کی مشابہت اختیار کرنے والا کافر ہونے کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہم کم از کم اس سے یہ مفہوم لے سکتے ہیں کہ کافر کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کو ان کے تہوار پر منا کر ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ لہذا کرسمس کے موقع پر تحائف تقسیم کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، خوشیاں منانا اور ایک باقاعدہ تعطیل کا اہتمام کرنا بھی بالاتفاق مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کی عید کے دن ان کے کلیساؤں پر نہ جایا کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ آیات کا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ لقد جئت شیئا ادا، یقیناً تم بہت بڑی چیز کو آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اور قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھیر ہو کر گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اور وہ رحمان کی اولاد بنا لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں کہ رحمان کوئی اولاد بنا لے۔ عیسائیوں کے مطابق اس کرسمس کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور عیسائی پالیسی کے عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لہذا 25 دسمبر کے مطابق ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی، جبکہ انہیں یہاں سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اولاد سے پاک ہے۔ لہذا کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنا ان کے کفری نظریات کی حوصلہ افزائی ہے اور ان کے شرک میں شامل ہونے کے جیسا ہے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی بلکہ اسے نہایت احسن طریقے سے روکا جاتا ہے۔
اسلام غیر مسلم کو اپنی عبادت کرنے سے جبرا نہیں روکتا بلکہ اس کی تبلیغ کرتا ہے اور ان کے قائد کے بطلان واضح کرتے ہوئے مذمت کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس شرک میں شامل ہونے کی بجائے ہم اس کے نہایت احسن طریقے سے اس کو روکا جائے اور کرسمس وغیرہ کے موقع پر کسی عیسائی کو مبارکباد نہ پیش کی جائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی اور میری یہ دعا ہے کہ ابھی تک اس تقریر میں جو کچھ بھی میں نے کہا میرے سمیت اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔